رات ناجی کے کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے طنز کیا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا۔ اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ ناجی نے کہا، میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے ایک اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو، ناجی نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج کافی نہیں ہوتی، وہ مصر کے باشندوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ ادروج نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا۔ آپ کی دانست اور تجربے کے آگے وہ کچھ بھی نہیں لگتا، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں اس کا نشہ اترنے نہیں دوں گا، میں اسی نشے میں بدمست کر کے مار دوں گا۔ یہ تینوں بہت دیر تک صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھا کر یہ ذہنشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے فوجی طاقت کی ضرورت ہے اور اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل بھی پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اور اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لیں۔ یہاں کی عوام کا معیار زندگی اسی طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ میں نے ناجی کو بتا دیا ہے کہ عام بھرتی شروع کر دے۔ ناظم نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا وہ گریز کرے گا؟ ناظم، وہ گریز کر سکتا ہے، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، وہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ بھی اثر نہ پڑا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ ابو بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی میں ماہر تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس کو بغداد سے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ 1.5 عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بیس بدلنے میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑوایا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فانی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پرکھنے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈ کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے، یہ دراصل ناجی کی اپنی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کر رکھی ہیں جن کی وجہ سے حکومتی ڈھانچہ بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں
ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کر دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنا پڑے گی یا ناجی کو سبق دوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن نہیں پیدا کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبق دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا یہ دانش مندی نہیں ہوگی۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت سے بری الذمہ تھی۔ اسے اگر محبت تھی تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھی، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جس کو جال میں پھنسانا چاہتا اس کے آگے وہ موم ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا، اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ فوج قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیات کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا، ناجی کمرے میں بیٹھا 2 جونیئر کمانڈروں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔